میں اس کو بہادر سمجھتا ہوں جو اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے بجائے اس کے جو اپنے دشمنوں کو فتح کرتا ہے، کیونکہ سب سے مشکل کام خود کو فتح کرنا ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنے سے غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک مضبوط دشمن پر قابو پا لیتا ہے جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے۔ ہر ایک کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر کسی کے ساتھ مطلب کے لیے دوستی کرتا ہے۔ جو شخص توڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے بچتا ہے جو اس کی آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ان چیزوں سے دور نہیں رہتا جو اس کے دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ مشکل وقت انسان کو وہ سکھاتا ہے جو انسان عام حالات میں نہیں سیکھ سکتا۔ جو شخص توڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ جو اچھی شروعات کرتا ہے وہ کامیابی کا آدھا راستہ طے کر لیتا ہے۔ جھوٹے انسان کو اچھی یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آزاد سوچ رکھنے والے بنیے اور جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں اسے سچ سمجھ کے قبول نہ کریں۔ پاؤں کے بغیر دریا کی گہرائی کو صرف بے وقوف ہی جانچتا ہے۔ معاشرہ جو ماضی پر اپنی گرفت کھو دیتا ہے خطرے میں ہے، کیونکہ وہ ایسے آدمی پیدا کرتا ہے جو حال کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ انسان مختلف طریقوں کے باوجود غلط ہو سکتا ہے اور صحیح صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناکام ہونا آسان اور کامیاب ہونا مشکل ہے۔ تنقید ایسی چیز ہے جس سے ہم آسانی سے بچ سکتے ہیں، کچھ نہ کہہ کر۔ ہم درد کے بغیر کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ عقل مند کا مقصد خوشی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ درد سے بچنا ہے۔ ایک جھوٹ ہزار سچ کو خراب کر دیتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کو لہجوں کی سمجھ آتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ منافقت ہر رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ چڑیا اگر متحد ہو جائے تو وہ شیر کی کال کھینچ سکتی ہے۔ اونی کی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ اتنا مت بولیے کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ جب تالاب بھرا ہو تب مچھلیاں چونٹیوں کو کھاتی ہے، اور جب تالاب سوکھ جاتا ہے تب چونٹیاں مچھلیوں کو کھاتی ہے۔ موقع سب کو ملتا ہے، بس اپنی باری کا انتظار کرو۔ رشتے اس لیے بھی نہیں سمجھ پاتے کہ بہت سے غیروں کی باتوں میں لوگ الجھ جاتے ہیں۔ زیادہ بوجھ لے کر چلنے والے اکثر ڈوب جاتے ہیں، پھر چاہے وہ بوجھ سامان کا ہو یا غرور کا۔ کسی کو خوش رکھنا شاید ہمارے بس میں نہیں، مگر ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے یہ ہمارے بس میں ضرور ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔
آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے یہ دنیا کی پہلی وبا ہے جس کے پھیلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق چیز صرف بازار سے ہی مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان کے موجودہ عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھیے۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ اپنے دل پہ لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور رحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رزاق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا۔ پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ محبت ایک فطری چیز ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا، یہ بس ہو جاتی ہے، اور پھر اس شخص کی یادیں دل سے اس لیے نہیں نکلتی کیونکہ اس کا روح، اس کی ادائیں آپ کے ذہن میں اپنے پنجے گاڑ چکی ہوتی ہے۔ جب بھی تم اس کو بلانا چاہو وہ نہیں نکلتا۔ اس کا روح بہت طاقتور ہوتا ہے، جب بھی وہ نظر آنے لگے تو آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دھوکہ دینے والا خود تو مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو بھی بد دعاؤں کے سپرد کر دیتا ہے۔